محمد وآل محمد صلوات سرزمین بہشت جہان اس جگہ بیٹھنے کی جہاں سے اسلام زندہ ہوا. آپ کی صلوات کی یہ آواز انقلاب برپا کرنا جہان کے اندر. آپ جب ہوں گے یہ چھت اوپر ہو جائے بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. ربی زدنی علما. انشاءاللہ اس قرآن پاک کا ثواب تمام شہداء اسلام، علماء کرام، مراجعین کرام، مجتہدین کرام، تمام مرحومین، بالخصوص ہمارا اور آپ کے خاندان کے مرحومین کو پہنچے. جو بیمار ان کی شفائے قبول ہو، جو مشکلات میں ان کی مشکلات حل ہو. خدا میں توفیق دے کہ ہم حافظان قرآن، محافظان قرآن، حاملان قرآن، عاملان قرآن، خادمان قرآن دنیا اور آخرت میں محشور ہوں. آپ حضرت درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص با اخلاص تمام شہداء اسلام اور مرحومین کے لیے ایک صلوات کے ساتھ قرات کریں. محمد وآل محمد صلوات. ہم لوگ مولوی لوگ جو ہوتے ہیں نا روحانی، ہم چاہتے کہ ہماری صلوات کے جواب سب دیں ہم نہ دیں. یہ تو انصاف نہیں بنا. جو کرو گے وہ پاؤں گے، جو گوں گے وہ کاٹو گے. محمد وآل محمد صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک توفیق حاصل ہوئی ہمارے استاد محترم جناب شبیر حسن لاخانی، شبیر حسن میسمی کے توسط کہ آپ کے نورانی چہروں کی زیارت کر سکیں. کچھ یا بہت کچھ کہا گیا، البتہ میں یقیناً یہ بات تہ دل سے کہتا ہوں کہ یہ قطرہ دریا شاید ہم اس پہ پورے نہ اترے. دعا کرے خدا میں توفیق دے کہ ہم اس سے ہو جائیں، لیکن خواہش ہے کہ آپ سب اس سے کہیں بڑھ کر انشاءاللہ یہ کام کر سکتے ہیں. یقیناً ارادہ، استقلال، استقامت. کچھ گفتگو ہو رہی تھی دوپہر کے وقت، کچھ آپ کے نمائندے آئے تھے ہمارے پاس. چونکہ آج ایک فقط 50 منٹ کی میرے پاس ٹائم ہے، کلاس ہے، تو جتنا ہو سکا میں اشارت میں بات کروں گا. اگر میرا گلا ساتھ دیا، کیونکہ چند دن کی مصروفیات ہے کہ ذرا سا گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے، لیکن آپ کی صلوات سے شاید انشاءاللہ یہ گلا سے ایک صلوات دے جائے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور ایک صلوات تمام مریضان کے لیے، بالخصوص ہمارے عزیز جناب بشیر نجوی صاحب کے لیے ایک اور صلوات بھیجیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد. میں اس کر رہا تھا کہ یہاں پر اعلان کیا گیا کہ ایک تحریک دفتر کے ان کی مناسبت سے کہ جو یہ ایڈ پڑھا گیا ہے یہ 15 سال پہلے شائع ہوا تھا. میں نے ان کو کہا تھا اب شاید کر لیں لیکن شاید مجھے کہیں جانا پڑ جائے اور اس کے نیکسٹ ویک میں جانا پڑے گیا اور پھر 15 سال کے بعد میں بھی آپ کے سامنے آیا ہوں. بالکل آج بڑھ دیا گیا اور پھر ہم جا رہے ہیں. دعا کریں کہ ہم پھر لوٹ جائیں انشاءاللہ. فکر نہ کریں کہ جہاں بھی ہم ہوں گے ہم آپ کی خدمت میں ہیں. میرا یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بیٹھو 2 2 4 2 3 6 نہیں کا میرا نہیں ہے. ہم آپ کو اشارہ کریں گے, کچھ لوگوں انشاءاللہ نقطے دیں گے, آپ آگے بڑھیں اور سمپل میں کہوں گا آپ کو میں ہم انشاءاللہ جنرلز بنائیں گے, آپ دیکھیں سپاہی بنائیں انشاءاللہ اپنی جہاں جائیں. لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں ایک وعدہ آپ سے ایک عہد آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. اگر آج ٹوٹا پھوٹا پروگرام آپ کو پسند آ گیا, اگر پسند نہیں آئے کوئی بات نہیں, پیسے واپس گیا. شبیر بھائی بیٹھے ہیں, ہم ان کے مہمان ہی آپ کو واپس کریں گے. لیکن اگر آپ کو یہ پسند آ گیا دل کی آواز کے ساتھ, آج ہی کی رات آپ یہ عہد کریں گے, خدا سے وعدہ کریں گے, ارادہ کریں گے, کل نہیں تمہارا اس گھر کا آج ہی آج کام شروع کر دیں گے. اس وعدے کے ساتھ بھی پروگرام شروع کر رہا ہوں. اگر آپ نے یہ وعدہ خدا کو شاہد, خدا کو گواہ بنا کر کر رہے ہیں, ایک ثواب بھیجیں. چلے یہ سوال بندی میں قبول کرتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے شاید وعدہ نہیں کیا. دیکھیے آپ پشیمان ہو گئے, میں کہہ رہا ہوں. ویری گڈ. اب میں یہاں اسٹارٹ کرتا ہوں کہ وقت کی کمی کی گنجائش کی بنا پر مجھ سے بہت سوالات کی. بالکل انصار صاحب نے تو ابھی تک سوال کر رہے تھے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے کچھ بتاؤ کچھ بتاؤ. میں نے کہا کیا بتاؤں, کہاں سے بتاؤں. تو میں نے کہا چلے یہاں پر ہی میں اسٹارٹ کرتا ہوں. ہمارے پاس کل 5 کام کرنے کے طریقے ہیں. ایک انسان کی عمر میں جو مختلف ایج آتی ہیں 5 طریقے ہیں اس پر کام کیا جائے. 4 طریقے بھی بتا دوں, 5ویں طریقے میں انشاءاللہ بیشتر روشنی ڈالوں گا جو میرا آج کا ٹارگیٹ ہے. پہلا طریقہ بڑے غور سے سننا, اگر سمجھ لیا ہے کیونکہ میرا جہاں تو میری آواز بیٹھی ہوئی ہے تو مجھ سے آپ بڑا تکرار کرنے کو کہنا. جب تک سمجھنا نہیں مجھے آگے نہیں بڑھنے دینا. ہماری بھول کیا ہے, سن لیتے آدھی بات نکال لیتے, پھر شاید مشکل ہوتی ہے. نہیں, یہ کام نہیں کرنا. ایک ایک لفظ سمجھ میں آ جائے مجھے آگے بڑھنے دینا. ماشاءاللہ. سب سے پہلی روش انسان کی زندگی کے اندر پیدائش سے پہلے اسٹارٹ. ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا, پیدا ہونے کے بعد 2 سال تک, یہ پہلی روش ہے. پیدائش سے پہلے تا 2 سال تک جو اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے. نمونہ ہمارے استاد محمد سے دبا تبائی آلموزہ. آپ ان سے پوچھیں جب ان کی والدہ حاملہ تھی میرے گھر پر آئی, مجھ سے پوچھا, ہم نے طریقے بتائے, اللہ کا شکر یہاں تک پہنچا. میں نے اس پہ کام نہیں کیا لیکن طریقے ضرور بتائے, کیونکہ اس میں اسی دوران میرا بیٹی اور بیٹی نے حرم معصومہ سلام علیہ میں ایک بہت بڑا پروگرام تھا, وہاں پر انہوں نے فرسٹ گولڈ میڈل لیا تھا. دونوں نے تباہ تباہی ان کے وہاں پر جج تھے علم کے والد صاحب. تو ان کی وائف میرے پاس آئی, مبارکباد دی, اور بہت اصرار اور بڑی دل کے ساتھ پوچھا کہ کیسے کام کیا, میں چاہتی ہوں. تو اللہ کا شکر ہے میں بتایا تو آپ نے دیکھا کہ سمجھ اس کا. خیر, یہ پہلی روش ہے پیدائش سے پہلے 2 سال تک. بہت اہم سا وشے ہے. اس کا عملی نتیجہ جو کرتا ہے وہ پائے گا. دوسری روش 2 سال سے 7 سال تک, کہ جو بچہ بادشاہ کی عمر میں ہوتا ہے, کنگ, رائٹ.
یہ وہ عمر ہے جہاں بھی مادری زبان سیکھتا ہے، ماسٹر لینگویج، رائٹ؟ آپ نے کوئی تصور کیا کس نے اپنے بچے کو ڈنڈا لے کر زبان سکھائی ہے؟ تو سوچے بھی کیا فکر دینا چاہ رہا ہوں. کبھی کسی نے کام کیا اپنے بچے کی زبان سیکھو. آپ نے جو کہ میں سکھائی میں اس بات کو قبول نہیں کروں گا. اگر سکھائی وہ اٹک اٹک کے بات کرے گا، پیلے بات نہیں کرے گا. یہ خود بخود سیکھ رہا ہے، رائٹ؟ اس لیے کہتے ہیں ماسٹر لینگویج مادری زبان. دوسری روش میری اسی پر ہے، لیکن ٹائم جو ہے سر میں کبھی اور بتاؤں گا. تیسری روش 7 سال سے 15 سال تک جب وہ غلام کی عمر میں ہوتا ہے، شیر کی نگاہ سونے کا نوالا. یہ اپنے لحاظ سے بہت اچھی روش ہے کہ واقعی میں اگر جس نے پہلی روش سے کام نہیں کر سکا دوسری بھی کام کر سکا تیسری بھی کام کر لے. یعنی ہر روش میں مستقل انسان کام کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ پہلا نہیں کیا دوسری بھی نہیں کر سکتا، اس سے مربوط نہیں ہے، اپنی ایک مستقل اس کی روش ہے. چوتھی روش 15 سال سے لے کر تا حیات جب تک وہ زندہ ہے. مثال حضرت آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد نے بتایا 86 سال میں 86 سال کی عمر میں اسٹارٹ کیا قرآن پاک حفظ کرنا، اور 6 پارے انہوں نے حفظ کر لیے. ایک سزا دے اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ ہوگی 4. اب 5ویں روش جس میں مجھے بحث کرنی ہے اور آپ سے توجہ کا میں طالب ہوں. ہاتھ پاس میں ملانا پلیز، دیکھیں ہاتھ میں بڑا ٹائم ہے، شاید یہ موقع آپ کو ممکن ہے کہ 20 سال بعد ملے، تو ذرا غور سے ماشاءاللہ. 5ویں روش یہ ہماری، میں نے 2 دعوے کیے اور اس میں وہ دعوے لکھے ہوئے اس کے اندر اعلان کیا میں نے. اور اگر اس کا جواب یہ آپ نہیں دیں گے میں خدا را کہتا ہوں کہ میں نیچے آ جاؤں گا، میں بات نہیں کروں گا. اس سے میں آپ کا جواب مانگوں گا نعرے کی شکل کے اندر. وہ روش ہے 200 اکبر میں وہ آ چکی ہے، میں وہ بتاؤں گا. دنیا کا سب سے آسان کام کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، لالچ کرنا، یہ سب مشکل ہے. جواب دیں، دنیا کا سب سے آسان کام کیا ہے؟ حفظ کرنا، احترام. بالکل صحیح ہے، قرآن پاک کو حفظ کرنا دنیا کا آسان ترین کام. ماشاءاللہ. یہ میرا نعرہ ہے. ابھی آگے چلیں، ابھی آپ آگے خود دیکھ کیا ہوتا ہے. چلو ہم نے مان لیا یہ حفظ کرنا قرآن پھر بھی آسان ہے، لیکن بچا کے رکھنا مشکل ہے نا. دوسرا میرا نعرہ، دنیا کا مشکل ترین کام قرآن پاک کو بھولنا. دنیا کا آسان ترین کام قرآن پاک کو حفظ کرنا، دنیا کا مشکل ترین کام قرآن پاک کو بھولنا. تو آپ سوچ سے کہ بھائی ایک بندہ شاید نفسیاتی مریض آ گیا ہے، ہمارا ٹائم دے رہا ہے. نہیں، میں آج ثابت کروں گا میں آپ کو. جب یہ نعرہ لگایا تو لازمت تھوڑی ہلچل مچ گئی ہمارے تہران اور قم میں. جب اخبار نے لکھ دیا تو اور زیادہ ہلچل مچ گئی. کچھ آیت اللہ نے مجھ سے رجوع کیا اور عمر صاحب، وزیر صاحب، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں ملاقی قرآن کے عنوان سے، لیکن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا ہے. آپ نے بات کی ہے کہ آپ ثابت کر سکتے ہیں. یہ بات میں اس پر مائک میں نام بتا رہا ہوں، آپ ٹیک کر رہے ہیں، آپ تصدیق کر سکتے ہیں. حضرت آیت اللہ خزالی فضل اللہ تعالی حافظ کل قرآن حافظ نجم اللہ میرے گھر تک آئے یہ سوال پوچھنے کے لیے. حضرت آیت اللہ ملک محمدی نمائندے ولی فقی سپاہ میرے گھر تک آئے. حضرت آیت اللہ فمینی وزارت سفراء خاور میاں ہے اور وغیرہ وغیرہ. یہ کیا بات کی آپ نے؟ کچھ تھوڑی بہت مجھے نہیں بلایا، میرے پاس آئے. میں نے کہا دیکھیں میں تیار ہوں، آپ پروگرام بنائیں، پریس کو بلائیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ان کو یہ یقین تھا کہ میں کچھ بات کہوں گا
انہوں نے واقعی پروگرام بنایا، پورٹریٹ بھی ہوا اور پھر اخبار میں بات آئی نیکسٹ ڈے. اور کچھ علماء نے وہاں پر حقیقت اعلان کیا کہ اس روش پر کام ہو تو نہ فقط آسان ترین کام ہے بلکہ بھولنا ناممکن ہے. ماشاءاللہ. nothing is impossible. اس کے اندر ایک بڑوں کا جواب آج میں نے کہا تھا، ایک بڑوں کا جواب nothing is impossible, I am possible. Impossible, I am possible. Right? آپ نے ذہن کو بتا دیں کہ انسان کا ذہن کیا ہے. تھوڑی سی آج میں روشنی ڈالوں گا اس کے اوپر، چونکہ ہم نے آپ کو نہیں پہچاننا. اس کو تھوڑا سا پیچھے کریں گے. میں یہ فوٹو وغیرہ نکل دیں گے لیکن ہماری گفتگو سنانی ہے. آپ صحیح ہے کیونکہ آپ تو یہاں والے سلام دے دیں. میں کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے. جب سے مجھے جب سے مجھے 6 اسٹروک الحمدللہ 6 اسٹروک ہو چکے ہیں، 2 ہارٹ ہو چکے ہیں. نہیں وہ نہ کریں، کانٹوں میں گلاب کھلتا ہے نہ بولے. جتنے لوگوں کے لیے پتلے کانٹوں میں اتنا بہترین گلاب کھلے گا. جتنی بدترین گندی کائی ہوگی، کیچڑ ہوگی، اتنا بہترین کائی کھلے گا. جتنی گہری کوئلے کی کان ہوگی اتنا بہترین ہیرا نکلے گا. اگر ہیرا مضبوط رہتا ہے، ٹوٹنے والا نہ ٹوٹنے والا، خدا تو نور دیتا ہے، پوری کان کو چمکا دیتا ہے. آپ لوگ ڈائمنڈ ہو، پہچانو کی کس بات اپنا کو پہچان. جس نے اپنے آپ کو پہچانا گویا کہ اس نے معذاللہ رب اتنا نیچے آ گیا. میں جھوٹا بدکردار یہ وہ، میں پیچھے خدا نے خدا کو میں نے پہچان لیا. نہیں، میں اتنا بلند ہوں، یعنی ہم اتنے بلند ہیں. رائٹ؟ کیا اگر ہم نے پہچانا انسان کو نے اشرف المخلوقات، بلینز تخلیق خدا کی، اس نے اشرف کو نے انسان، تمام جنوں مل سے افضل ہے. آپ پہچانے ہم کون ہیں، پھر آگے بڑھیں. میں نے اس محفل میں یہ بات کہی، علماء کی محفل میں جمع ہوئی تھی کہ دنیا کا سب سے مشکل ہے قرآن پاک کو بھولنا. میں نے اس طرح بائک پر ابھی ٹرائی کرتا ہوں. کون کہتے ہیں کہ مشکل ہے؟ مجھے کرتا ہے. کون کہتا مشکل ہے؟ مرتی نہ بات کرے نا، پیچھے نہیں سامنے بات کرے. کوئی کہتا مشکل ہے قرآن پاک کو بولنا. میں ایک فارمولہ دوں گا، بعد میں اس فارمولہ کو اپلائی کروں گا. کوئی یہ مشکل کہتا ہے. چلے میں انتخاب کرتا ہوں آپ کے ساتھ، نثار بھائی آپ کے ساتھ. آپ کے واقعی میں مشکل ہے، ایک فرض کر دیں. شکریہ بہت بہت. ایک سوال دیجیے. اگر میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ اگر کوئی 4 کرے یا 6. میں ایبنارمل آدمی سے بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے نارمل آدمی سے بات کرنی ہے. میں کہہ رہا ہوں ایبنارمل سے بات نہیں کر رہا ہوں. رائٹ؟ جو نارمل ہے وہ کہتے 5 ہے. رائٹ؟ سوری 5. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ قبلہ آپ نے آخری بار کب اس کو مرور کیا تھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی کب اس کو تکرار کیا تھا؟ نہیں، کبھی ہم تکرار کیا تھا؟ کہہ رہے ہیں نثار ہو گیا نا. میں نے کبھی تکرار نہیں کیا تھا، مرور نہیں کیا تھا. چلے میں آپ کو ایک ہوم ورک پہ کام دیتا ہوں، آج سے نیت کر لیں. لیکن میں ایک جملہ بولوں گا، شاید اگر ٹائم میرا تشریح کروں گا، البتہ تشریح نہ کروں جب میں پورا ختم نہیں کروں گا. یہ ایسی روش ہے کہ جس کے اندر بھولنے کی توفیق سلب ہو جائے گی. دیکھیں میں کیا جملہ میں لکھا ہے، بھولنے کی توفیق سلب ہو جائے گی، آپ سے چھین لی جائے گی، عملاً چھین لی جائے گی. یہ وہ مشکل پڑی بتا دوں آپ کو، اور تعین شدہ میں ناموں کو میں بتا دی. میں نے آپ کو میں ہوم ورک دیتا ہوں. آپ ایک روز، ایک ہفتہ، چلے 1 مہینہ کام کریں، 1 سال تک لگے رہیں، 100 سال کام کریں.
کہ میں بھول جاؤں یہ 5 انگلیاں یہ بھول سکتے ہیں؟ نہیں صاحب میں نے بے سادہ کر میں نہیں بھول سکتا ہوں، یعنی میں نے پروجیکٹ میں قبول نہیں کیا. اب تصور کریں، کیا تصور کریں کہ اگر واقعا کوئی اسی روش بن جائے کہ ہم یہ 5 انگلی کی طرف قرآن پاک حفظ کر لیں، قرآن پاک بھول سکتے ہیں ہم کیا؟ زور سے بھول سکتے ہیں؟ زور سے بھول سکتے ہیں؟ نہیں. اگر نہیں میرے نعرے کا جواب دیں. میں کہوں دنیا کا سب سے آسان کام اب میں نے قرآن پاک کو حفظ کرنا، شرمانا نہیں. شرمائیں گے خدا نہیں دے گا، خدا نے چھین کے لینا ہے. یہ ہمارا خدا ہے، ہمارا حق ہے خدا کے اوپر. اور دنیا کا سب سے مشکل کام قرآن پاک کو بھولنا. دنیا کا سب سے آسان کام قرآن مجید کو حفظ کرنا، قرآن پاک کو حفظ کرنا. سب مل کر دنیا کا سب سے آسان کام قرآن پاک کو حفظ کرنا، دنیا کا سب سے مشکل کام قرآن مجید کو مل کر دنیا کا سب سے مشکل کام قرآن مجید کو بھولنا. کافی ہے. آج اب ہنس کے بول رہے ہو نا، جاتے ہو رو کے جواب دوں گا انشاءاللہ. یہ میں دل بول رہا ہے کیونکہ فضا کے بعد مسائل بھی آتے ہیں، رائٹ؟ دین کے بعد رات بھی آتی ہے. غور سے سنیں بس. آج مذاق کی رات نہیں ہے، آج ایک قسمت کی رات آپ کو ملی ہے. سن لینا تھوڑی بات. یہ شبیر بھائی ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس، پھر وہ ساتھ لے لے کے گھوم رہے ہیں. سوچے کیوں ایک فرد بھی آج رات کو ارادہ کر لیا میں کامیاب ہو گیا. میں نے سب کو کہا ہے ہر فرد آج کا تیار ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمارا یہ طے ہوا ہے کہ یہ ایسا فارمولا ہے کہ آپ اگر چاہیں بھولنا امکان نہیں ہے، آپ کی توقع سر ہو جائے گی. البتہ آج میں کچھ اور پروگرام کا کچھ بات کرنے کا نثار ہے کہ بار بار سوال میں نے سے وعدہ کر لیا کہ آج میں ایسی رویش آپ کو دوں گا، فکر نہ کریں، اس پر آپ کام کریں. آغا وزیری کی صحت و سلامتی کے لیے اور حوصلہ افزائی کے لیے بابا سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام خادمان قرآن کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. معذرت صاحب ایک بات کہہ رہا ہوں کہ قرآنی محفل ہے، نورانی محفل ہے اور ٹیبل کے پر قرآن نہیں ہے، مجھے جیب سے نکالنا پڑ رہا ہے. یہ بھی شاید بھول کے لگتا ہے. ایک سزا تو بھیجنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. دیکھیں اگر تھوڑا بڑا قرآن میں سننا آپ سمجھ سکتے تھے کہ اس میں ٹیپ بھی ہو جاتا، تو اگر اویلیبل ہے کوئی قرآن بڑا؟ اچھا نہیں کوئی بات نہیں. جب تک میں اسٹارٹ کرتا ہوں انشاءاللہ. دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ روش میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں 5 چیز آپ کو بتاؤں گا جب تک یہ قرآن آ رہا ہے وہ آپ مد نظر رکھیں گے ترتیب کے ساتھ. پہلی چیز ہے کہ اخلاص در نیت، خلوص نیت. آپ کی دل میں خلوص ہونا لازمی ہے کہ آپ انعام کے لیے پڑھ رہے قرآن پاک، شہرت کے لیے، مقام کے لیے، منصب کے لیے، کہ کوئی آپ کو حافظ قرآن کیا ہے نہیں. فقط خوشنودی خدا کے لیے، کلام خدا کے لیے، آئین اسلام کے لیے، منشور انسانیت کے لیے، الفاظ الہی کو ذہن میں بٹھانے کے لیے، نور ہدایت کو سمونے کے لیے. اخلاص ہونا چاہیے بس. خدا کے یہاں کوانٹٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے. عالی کا ایک سجدہ عابد جو بہت زیادہ عبادت کرنے والا 1000 کا سے بہتر ہے. قرآن پاک کی ایک آیت آپ یاد کریں صحیح طریقے سے پورے قرآن سے، جو صحیح طرح نہ ہو بہتر ہے. صحیح ہے؟ تو آپ اخلاص کو مد نظر رکھیں گے. پہلا نقطہ میں نے کہا مجھے کچھ اور بات کرنی تھی، میں سوچ کر آیا تھا بڑا پلان رکھ، لیکن اس طرح کی فرمائش میں واقعہ اس پر دعا رہا ہوں کہ میں نے یہ واقعی میں آپ کے لیے سب کے لیے فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. نمبر 2 یقین بے خدا. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ خدا مجھے دے گا، خدا دے گا. خدا نہ بھی دے پھر بھی خدا کو دیا.
دیکھیں کیا کر رہا ہوں، ماشاءاللہ یہاں کی تلاوت دیکھیں. اگر خدا کو نہ بھی دے پھر بھی خدا نے آپ کو دیا. ایک مثال پیش کروں اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں. آپ لوگ کا بچہ کوئی ہوگا، کوئی نہیں تو کوئی بھتیجا ہوگا، کوئی بھانجا ہوگا 1.5 سال کا، رائٹ؟ وہ کہ مجھے چھری چاقو پڑی ہوئی چھری سے کھیلنا ہے، کیا بتا چھری لیں گے؟ کیا جواب ہے نا؟ نہیں. وہ روئے پیٹے سر والے دیوار پر آپ دیں گے اس کو؟ نہیں. اگر آپ نے دیا آپ ظالم ہوں گے، چھری چاقو اس مرد کو نقصان پہنچائے گی، رائٹ؟ اگر وہ اپنا سر دیوار پر کے شاید مر جائے، آپ مرنے دیں گے کہ چھری اس کو نہیں دیں گے، کیونکہ آپ اس کے مہربان ہیں. بے نہیں، خدا اگر ہمیں نہ دیا، خدا جانتا ہے کہ وہ ہماری چھری ہے 1.5 بچے کی طرح. یہ ہماری نعمت ہے، انعام ہے ہمارے لیے. فقط درد کریں، فین سے سوچیں. لہذا خدا نہ دیا تو بھی آپ کو ملا. نمبر 3 اعتماد بالنفس. نمبر 1 اخلاص نیت. نمبر 2 یقین بے خدا. نمبر 3 اعتماد بالنفس. اپنے کانفیڈنس کو گین کریں. یہ میں کر سکتا ہوں. کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ آپ کو پتا ہے کہ انسانی ذہن کی کیا قوت ہے. اس کتاب اسی کتاب دوبارہ اس کا ترجمہ ہو جائے انشاءاللہ باب خاتمہ القرآن یہی سے چھپی ہے. مجلد دانشمند والیوم نمبر 4 صفحہ نمبر میں بھول گیا ہوں. ایک انسان اگر چاہے قرآن پاک، البتہ یہ عام قرآن ہے لیکن خط عثمان تہا جو ہر کمپٹیشن میں سال ہوتا ہے 604 صفحے ہوتے ہیں اس کے، رائٹ؟ اگر ایک انسان چاہے کہ 604 صفحے کی کتابیں حفظ کرنا، انسان کا دماغ 15 لائن کے صفحات 10 بلین صفحے حفظ کر سکتا ہے. 10 ملیارڈ. اگر تو قرآن شکل دی جائے 604 صفحے کی 100 ملین 100 بلین کتاب رہے گی قرآن شکل کی اس کے حجم کے مطابق. 100 بلین کتاب حفظ کر سکتا ہے. تو آپ سوچیں کہ میں نے اگر ایک کتاب حفظ کر لی تو کتنے دن میں کتنے دن استعمال کیا؟ آپ جو کیلکولیشن وہ کر سکتے ہیں شاید 0.01%. میں نے اپنے ذہن کو استعمال ہی نہیں کیا. یہ اعتماد ہونا چاہیے، شیطان کو دور کرنا ہے. نمبر 3 اعتماد بالنفس. نمبر 4 ارزش و اہمیت وقت. نمبر 1 اخلاص نیت. نمبر 2 یقین بے خدا. نمبر 3 اعتماد بالنفس. نمبر 4 ارزش و اہمیت وقت. یہ اپنی جگہ بہت اہم ہے. جس کے وقت میں نظم نہیں ہے اس کی زندگی مشکلات آئے گی. ہم ان کے ماننے والے کے جس کے در سے نجف میں لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے. صحیح ہے غلط ہے؟ ماشاءاللہ. کہاں پہنچا دیا رہے گا؟ آج دنیا کے اندر مجھے ایک ملک کا نام بتاؤ کہ وہاں ایران کو سلام سے روٹنے مارا ہو. ماشاءاللہ. سلوات بھیجنا ہوگا. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل. لیکن مشہدی لوگ جمہوری اسلامی زیادہ خوش نہیں ہے. یہ سلوات ایک چھت پر ہو جائے. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل. اس مرد آہن میں فقط یہ اہم بات تھی کہ وقت کی وہ اہمیت جانتا تھا، وقت کی ارزش جانتا تھا. اگر ہم نے وقت کی ارزش میں جو سیکنڈ چلا گیا وہ واپس نہیں آنا ہے. بالکل تیر کی طرح تیر نکل گیا واپس نہیں آنا ہے. خدا را سوچے سمجھے بس. جس سے ہم ظاہر کرتے ہیں نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر اس کو نے کور کر گیا نا 10 ملیارڈ کیا 1000 ملیارڈ تک اس کر سکتے ہو. نمبر 4 ارزش انتفاق. نمبر 5 استقامت و استمرار. استقامت و استمرار. نمبر 1 خلوص نیت. نمبر 2 یقین بے خدا. نمبر 3 اعتماد بالنفس. نمبر 4 ارزش انتفاق. نمبر 5 استقامت و استمرار. استقامت
یس آپ بھول جائیں گے کبھی کبھار کہ میں تھک گیا بھول گیا کوئی بات دوبارہ شروع کرنا مسئلہ دوبارہ شروع کرنا دوبارہ آپ کی استقامت جواب نہ دے لگے رہے جب تک کامیاب نہ ہو جائے کئی مثالیں ہمارے پاس ہے چوٹی کی کئی لیکن اللہ کا شکر ہے ہم اپنے کو اپلائی نہیں کرتے استمرار یہ بہت اہم ہے آج میں نے 5 گھنٹے کام کر لیا کل 6 گھنٹے کر لیا پرسوں 2 گھنٹے تیسرا چھٹی کے لیے میں کہیں نہیں پہنچوں گا 1 گھنٹہ رہ کے 1 گھنٹہ ڈیلی اگر بڑھا دے 1.25 گھنٹہ ڈیلی 1.5 گھنٹہ ڈیلی کم نہ ہو یقیناً آپ کہیں نہیں پہنچ جاؤں گے یہ ہے میرے 5 اصول باقی کی وجہ سے میں نے مختصر کیا آگے بڑھا ہوں اب آ جائے اس کے اوپر 5 انگلی کے برابر آپ قرآن پاک کو دیں یہ عملی کام بتا رہا ہوں میں آپ لوگ کے سب کے لیے مجھے دیکھا کیوں بار وہاں دیکھتے ہو یار اگر آگ بھی لگ جائے نا یہاں پر آپ کو پتہ نہیں پڑے گا آگ لگ گئی ہے ایٹم بم پڑ گیا آپ کو ہوش نہیں لگا ایٹم پڑ گیا امام چاروں جلال عابدین نیجا بھی بٹھایا ہے پھر میں آگ لگی تھی نا ماشاءاللہ پہلے تیر نکالے جب نماز میں تیر نکالے نا ماشاءاللہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کیوں یہاں وہ دکھتے بابا مجھے دیکھا ہے بابا کھڑا ہوں یہاں پر آواز آتی رہے گی شیطان بھی کام کر رہا ہے نا ایک سوال دیجیے اللهم صل على محمد وآل تھرڈ پر پورا اٹھائے میں اگر آپ چھوڑ دیا چھوڑ دوں گا دیکھیں اسٹارٹ کریں فرض کیا ہے سورہ انعام اچھا اس سے پہلے ایک سوال پوچھتا ہوں میں آپ سے اگر میں سوال پوچھوں کہ قرآن روز پڑھنا واجب ہے کیا نہیں ہے میرے کو روز قرآن ختم کرنا واجب ہے کچھ زیادہ ہو گیا ہے اگر میرے کو روز 10 بار قرآن ختم کرنا واجب ہے پھر آج واقعی ڈسٹرب ہو گیا ہے نہیں ہم نے سنا ہی نہیں سنا کہ 3 سورہ اخلاص ایک قرآن کے برابر ثواب ہے کہ نہیں ہے ماشاءاللہ پورا قرآن کس میں سورہ علم کس کے اندر ہے با بسم اللہ با با نقل کر رہی ہے رائٹ خدا نے کیا سسٹم بنایا ہے کہ اپنے بندے کو نہیں چاہا کہ میں اس کو پیدا کروں اور دن میں 10 قرآن کا ثواب نہ دوں ماشاءاللہ سوچ دل کا درد کرے کون سی نماز کے سورہ دیکھیں سورہ اخلاص پڑھنا واجب نہیں ہے اگر آدھ تک پہنچ گئے تو پورا واجب ہے ادروائز کوئی سورہ پڑھ سکتے چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن کوئی نماز ہے کہ اندر سورہ علم چھوڑ دیں آپ سب عالم بیٹھے ہیں کیوں خدا نے نہیں چاہا کہ بندہ دنیا میں آئے اور روز اس کتاب کا پورا ثواب نہ لے 10 ٹائم واہ یہ ہمارا خدا ماشاءاللہ ہمیں خدا نہیں پہچانا نا لازمن پڑھنا واجب ہے 10 بار قرآن کا ثواب دینا ایک دن کے اندر 2 فجر 2 ظہر 2 عصر 2 مغرب 2 عشاء واہ یہ ہمارا خدا ہم نے گناہ کیے بہت سارے رائٹ کہتے گناہ گار معذرت تہمت لگا خدا کے پر کیا توبہ نہیں کرتے ہو جب توبہ کر لیتے ہو نا تو کیوں کہتے گناہ گار خدا میں شک کرتے ہو جب تم شک کے ساتھ ہی توبہ کرو گے تو یہ حال ہوگا نا پھر یقین سے توبہ کرو ہمارا خدا ایک مثال پیش کرتا ہوں ایک گھر میں آگ لگ جائے ایک ماں اور ایک بیٹا ہے 1 سال کا بچہ ہے 2 سال کا بچہ ہے صرف ماں اس صورت بچہ بچا سکتی ہے خود جل جائے ماں اپنے بچے کو اس صورت بچا سکتی ہے خود جل جائے بتائیے ماں اپنے بچے کو بچائے گی نہیں بچائے گی خود جل جائے گی اگر وہ ماں نہیں جلتی اس کا مطلب وہ اس کی حقیقی ماں نہیں ہے اگر حقیقی ماں ہے بچے کو ضرور بچائے گی ہمارا خدا
70 ماؤں سے مہربان ہے کہ نہیں ہے؟ خدا نے کہا دینے بیٹھا ہوں، کوئی لینے والا ہو نا، سامنے تو آئے کوئی. یہ ہمارا خدا ہے. لہذا ہم نہ شرمائیں، کوئی مسئلہ بھی ہو جائے کوئی توجہ نہ رکھے. آپ قرآن پاک کھولیں، اب میرے ساتھ ساتھ چلیں آپ لوگ. فرض کریں کہ سورہ علم آپ کو نہیں آتا ہے، آج سے سورہ علم شروع کرنا چاہ رہے ہیں، آج سے سورہ علم شروع کرنا چاہ رہے ہیں. اتنی آسان روش ہے، اگر آپ نے پا لی بات ختم ہو گئی. آپ اسٹارٹ کریں بسم اللہ، اسٹارٹ کریں بسم. کیا؟ جب تک بسم یاد نہ ہو اللہ پر نہ جائیں. اس کو اللہ کو یاد کریں. جب اللہ یاد ہو جائے تو اس کے بعد کیا؟ الرحمن. نہیں، الرحمن نہ جائیں. بسم اللہ کو تکرار کریں، پھر الرحمن کو یاد کریں. جب الرحمن یاد ہو جائے رحیم پر نہ جائے. بسم اللہ الرحمن پھر رحیم. یاد ہو گیا؟ الحمد پہ نہ جائے جب تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تکرار نہ کر لیں. پھر ہر مائکرو مسٹیک دور نہ کر لیں. غور سے میں کیا بولا ہوں؟ ہر مائکرو مسٹیک دور نہ کر لیں، الحمد کو شروع نہ کریں. ہو گیا؟ الحمد پہ جائیں. الحمد یاد ہو گیا للہ پہ جائیں. للہ یاد ہو گیا الحمد للہ تکرار کریں، رب پر جائیں. رب یاد ہو گیا الحمد للہ رب، پھر عالمین پہ جائیں. یاد ہو گیا آیت کو تکرار کریں، پھر تھرڈ آیت شروع نہ کریں. بسم اللہ کو تکرار کریں، پھر ہر مائکرو مسٹیک دور کریں. الحمدللہ رب العالمین کو تکرار کریں، ہر مسٹیک دور کریں، پھر جائیں الرحمن کے اوپر. پہنچ گئے والضالین، پہنچ گئے. الف لام میم شروع نہ کریں جب تک کہ بسم اللہ سے ضالین تک پورا کیا کریں؟ تکرار نہ کریں، ہر مائکرو مسٹیک دور نہ کریں. پھر جائیں الف لام میم کے اوپر. پہنچ گئے مفلحون تک. اولئک کا شروع تھرڈ پیج نہ کریں جب تک کہ الحمد الف لام میم تکرار نہ کر لیں، ہر مائکرو مسٹیک دور نہ کر لیں. اولئک کو شروع کریں. تھرڈ پیج ختم ہو گیا، فورتھ کو اسی طرح فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو ریپیٹ کریں، ہر مائکرو دور کریں، پھر فورتھ شروع کریں. آپ پہنچے 20 پارے تک. 21 پارے شروع کرنا ہے. پھر شروع کریں علم سے وہاں تک پہنچے. او بھائی وہی صاحب کیا بتایا کہ یہ تو میرا پوتا میرا نواسا ہے حافظ بنے گا. رائٹ؟ چلے یہ مشکل دے دوں گا آپ کی. آپ کو سوئمنگ نہیں آتی ہے، سوئمنگ نہیں آتی ہے آپ کے استاد کے پاس. استاد جی میری سوئمنگ سیکھنی ہے. اس نے 3 آپ کو آپشن دیے. فری اسٹائل 6 مہینے، بٹر فلائی 8 مہینے، بیک اسٹرو 10 مہینے. آپ کہتے ہیں مجھے فری اسٹائل سکھا دو، بعد میں دیکھتا ہوں. آپ نے 6 مہینے فری اسٹائل سیکھ لی. اب مجھے دل سے بتایا کہ جب آپ کو فری اسٹائل آ جائیں گی، بٹر فلائی کتنے آپشن سیکھ گیا 1 ڈے میں. ویری گڈ. آپ کو جب کنٹرول آ جائے گا پانی کے اوپر تو پھر تو اپنے مسئلہ کوئی نہیں ہے. بیک اسٹرو وہ بھی آدھی دن میں. رائٹ؟ یہ سارے سمٹ گئے، فاصل سمٹ گئے. جب آپ آگے بڑھ گئے سورہ بقرہ الحمد کے بعد یہ ترتیب جو قرآن پاک نے دی، قرآن پاک کی ایک بڑی آپ ترتیب دی، ایک بڑی ترتیب کے ساتھ. یہ قرآن کی ترتیب جیسی بھی ہوئی ہے ترتیب کے ساتھ ہوئی ہے. سورہ الحمد پورا قرآن ہے، پڑھنا واجب ہے 10 بار دن کے اندر. پھر سورہ بقرہ سب سے بڑا سورہ، اگرچہ سورہ الحمد کو ہونا چاہیے 30 بار ہونا چاہیے، لیکن فرسٹ لگا گیا. سورہ بقرہ جب ایک انسان بچہ یاد کر لے، میں نے سب سے بڑا سورہ یاد کر لیا، اب سب آسان ہو جائے گے، چھوٹے چھوٹے جائیں گے. سب سے بڑی آیت وہ بھی یاد کر لی 282، اب آسان ہو جائے گی. سب سے مشکل آیت اللہ یہ بھی یاد کری، آسان ہو جائے گی. نصیحت بالکل کو کلیئر کر دے گی. ایک مثال اور پیش کرتا ہوں، یقیناً آپ کا ذہن تو
آسان ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اہل سنت برادران تراویح پڑھتے ہیں, پورا قرآن ختم کرتے ہیں. 4 طریقے کی تراویح ہوتی ہے, 4 طریقے سے. ایک ہوتی ہے کہ وہ ہر روز 12.25 ختم کرتے ہیں, اور 27 میں وہ کیا کرتے ہو, ختم قرآن کرتے ہیں, ہے نا. ایک تراویح ہوتی ہے کہ وہ ہر روز 3 پارے پڑھتے ہیں, 10 میں وہ اپنے قرآن ختم کرتے ہیں. وہ ایک تراویح ہوتی ہے کہ روز 10 پارے پڑھتے ہیں, قرآن ختم کرتے ہیں 3 دن کے اندر. ایک ہوتی شبینہ, سنا شبینہ, شبینہ بادس افطار. السلام علیکم. ایک سال بعد دیجئے. اگر 2 منٹ کیا بتاؤ, میں اس کو پورا کروں گی. لڑائی کو بات نہیں. سر محمد وآل محمد صلوات. برادر اہل سنت پہلے وہ افطار کھاتے ہیں ڈٹ کر, پھر عشاء پڑھتے ہیں. عشاء پڑھنے کے بعد فجر تک وہ کیا کرتے ہیں, نہیں, سحری سے پہلے, نہ فجر, سحری سے پہلے پورا قرآن ختم کرتے ہیں, پھر کھاتے ہیں سحری. اور مجھے بتایا کہ بڑی سے بڑی رات کا, بڑی سے بڑی رات کتنے گھنٹے کو ملتے ہیں, 8 گھنٹے 10 گھنٹے, رائٹ. اگر 8 گھنٹے میں تصور کر لیں آپ, اگر 8 گھنٹے میں اگر پورا قرآن ختم کر رہے ہیں آپ, تو 20 پارے کب ختم ہو گئے, 6 گھنٹے میں. میں نے جب اپنے بچوں کو کام کیا تھا, سنو گے آپ, یہ بیٹھے ہیں, ہمارا استاد بیٹھے ہیں, 14 گھنٹے 3 سال تک, 14 گھنٹے بول رہا ہوں کے ساتھ, 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ, 2 گھنٹے 2 گھنٹے, یہ تو ترتیب کے ساتھ تھکے نہیں. 14 گھنٹے کام کیا, نہ عاشورہ, نہ چیلو, نہ کی صدہ, نہ شب برات, نہ عید, نہ بقرعید, سوائے بیماری کے. چھٹی میں نے چھٹی کی چھٹی کر دی. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. آج میرے بچے کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ملی, پرمیشن نہیں ملی, رکھو یا کہ نہیں, پاکستان کی بات کر رہا ہوں. یہ حال صرف 3 سال کے عرصے میں قرآن 72 طریقوں پر اور 72 کتابوں کے ساتھ, جس کے اندر بہار الانوار بھی ہے. کتنی جلدیں, 102 110, رائٹ. سوچے کیسے ایک بچی کے ذمہ آ سکتی بات, آپ کر کے دیکھو نا, پتا پڑے گا آپ کو. 8 گھنٹے کیا چیز ہے, کچھ بھی نہیں ہے. چلیے سوال بتاؤں, یہ جو ڈاکٹر, یہ انجینئر, یہ بڑے بڑے سانس کے لائر وغیرہ, روز 10 سال 12 سال ہائی اسکول, ہر روز 8 گھنٹے اسکول, 4 گھنٹے اسکول, پھر بی ایس, ایم ایس, اور پھر 20 سال تک وہ پڑھتے ہیں 8-10 گھنٹے. ایک معمولی ڈاکٹر کی ڈگری ملتی ہے, بہت اہم ہے, اسلام کو بہت ضرورت ہے. میں قرآن کے سامنے کر رہا ہوں, قرآن کے سامنے معمولی ہے کہ نہیں ہے. کسی نے کہا کہ ڈاکٹر میں سب کچھ ہے, انجینئر میں سب کچھ ہے, یہ سب نے کہا قرآن پاک میں سب کچھ ہے. آگے نہیں کہا کیا اس پر میں 2-4 گھنٹے کام کر کیا, میں نے بہت کام کر لیا. قرآن پاک لذت دیتا ہے, لذت. یہ قرآن کیا ہے, کیا قرآن ہے, کس کی تعلیم قرآن پاک کی سنا, سب کبھی آپ نے سوچا. امام مسلم نے سنا, تواشی میں پڑھ رہا تھا کہ امام مسلم کے بارے میں سنا تھا تھوڑا سا. ہمارے امام صلی اللہ علیہ السلام نے 2 درس دیے شہادت سے پہلے, 2 درس دیے. میں نے تھوڑا سا مسائل بولوں گا. ایک درس خدارا, نماز کو ترک نہ کرنا, ڈوب بھی رہے ہو, نیت کر کے ڈوب جاؤ, نماز پڑھو ڈوب جاؤ. سر کٹایا سجدے کے اندر, نماز مت چھوڑنا, خدا نماز مت چھوڑنا. یہ امام مسلم کی تعلیم ہے. کیا کوئی ایسا دیکھو شہادت کے بعد کوئی درس دیا ہو, شہادت کے بعد؟ بالکل صحیح. نیزے پہ تلاوت کر کے بتایا کہ خدا را قرآن کو مت چھوڑنا. ہم نے درد نہیں کیا, یا حسین یا حسین یا حسین 2.5 مہینے تک, بہت اچھا کیا, یہ بھی کم ہے, اور کرنا چاہیے. یہ قرآن کو تو کم نہ کرو نا.
کبھی سوچا آپ نے؟ اتنا ٹائم دیا قرآن پاک کو، پھر شکایت کہ قرآن بہت مشکل ہے. قرآن مشکل ہوگا. آپ ٹائم نہ دیں، امام حسین ٹائم نہ دو، دیکھو کیا ہوتا ہے. کیا امام حسین سے خوش ہے؟ نیزے میں قرآن پڑھ کے بتا رہے خدا نے قرآن کو چھوڑنا، یہ عظمت قرآن. آج رات آپ طے کر لیں، ارادہ کر رہے ہیں، جہاں تک آپ کام کریں آپ خود پائیں گے. دیکھیں میں آپ کو عملاً یہ مثال پیش کر رہا ہوں جو میں نے کیا. وقت ہے میرے بچے پیپر دیکھتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے. فوٹوگرافی دو خدا، یہاں پر قرآن کے اندر معنویت ہے، روحانیت ہے، امداد غیبی ہے، حقیقی ہے. میموری فوٹوگرافی کرتی ہے، دیکھتے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اگر 10 پڑھ تک پہنچ گئے نا، سمجھے کہ آپ رک نہیں پائیں گے. بس میری یہ امید ہے آپ لوگوں سے، میری شرح کر دی کہ میں قدر ٹائم ختم کروں گا. لیکن میں چاہتا ہوں برائے کرم اس فارم کا پلان آج ٹرائی کریں. ایک سورہ، چھوٹا سورہ 30 بارے سے، جو آپ کو نہیں آتا ہو، زلزال ہو، عادیات ہو، جو آپ کو نہیں آتا ہو کوئی بھی، آج ٹرائی کریں اس کو اس طرح سے یاد کرنے کے لیے. چھوٹا بار اتنا ٹائم نہیں لیتا، رائٹ؟ دیکھیں یاد ہوتا نہیں ہوتا ہے. اور پھر اگر ہو جائے تو پھر اپنے عہد پر آپ شروع کر دیں. آپ نے جو عہد کیا، کیا مجھے یہ پورا کریں گے؟ ایک سوال دیجیے. چلے انشاءاللہ میں اپنی چھوڑ رہا ہوں، اگرچہ کہ میں اور بھی میں آپ سے تاکید کرتا، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے، وقت یقیناً کم تھا. میں آپ سے ایک اپیل کرتا ہوں، ہم نے جو لمس کیا اس قرآن پاک کے اندر، میں اپنے منہ سے بول کے واقع میں ترجمہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. 25 خطے میں پاکستان میں تھا، کبھی دربس ٹیکسی میں نہیں بیٹھانا، جن میں تھا ہی نہیں کوئی. لیکن یہاں پر اسی سرزمین جان میں کہا دربس جہازوں میں بیٹھا ہوں، پائلٹ کی جگہ بیٹھا ہوں، ہیلی کاپٹرز میں بیٹھا ہوں، جہازوں میں بیٹھا ہوں، اسمبلی میں بیٹھا ہوں. ابھی تھوڑا میں اس میں بہت سارے فوٹو موسم کے ساتھ دیکھے کہاں سے کس طرح کئی بار لوگ کہتے ہیں اقامہ بڑھا. میرا پاسپورٹ ہی ایکسپائر ہو گیا، اقامہ میں بڑھایا نہیں کبھی. کئی بار حج کیا اپنی دعا سے، پورے فیملی بھی حج پہ بھیجے گیا. جنید صاحب لے کے گئے. کیوں؟ قرآن پاک میں سب کچھ ہے. لمس کیا میں نے پایا، میں نے سب سے تھکا ہوتا ہوں قرآن پر شروع کرتا ہوں تب ہو جاتی ہے. آپ سے میری اپیل ہے، آپ روحانیوں میں بہت اعلیٰ سبجیکٹ آپ کا ہے، یقیناً صرف پڑھے ضرور پڑھیں، قرآن سے سٹارٹ کریں. قرآن آپ کو اتنا آگے، ایک لفظ جملہ. یہ ساری کی جو مثال دی جاتی ہے نا، 15 سال تک اسکول گیا ہی نہیں، 15 سال اسکول نہیں گیا. میں نے 14 سال میٹرک کیا تھا، وہ 15 اسکول نہیں کیا. جب اسٹارٹ کیا، امریکہ نے UNO کے اخبار میں لکھا، وزیری کے میرے پڑھا کیا ہوا ہے، 3 بچوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا. ساری نے 11 سال میں نہ فقط ڈاکٹر سرجن بن رہا ہے، 11 سال فرام فرسٹ ٹو ڈاکٹر تک. کیسے ہو گیا؟ یہ چیلنج کیا گیا تھا، کسی بڑی ہسٹری پوری چیلنج کیا گیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے. امریکہ میں پیریڈ پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے، قرآن کی حقیقت ہے نا. آپ آگے تو بڑھ کے دیکھو، کانٹوں میں گلاب ایسے نہیں کھلتا ہے، کیچڑ میں کوئلہ ایسے نہیں کھلتا ہے، کوئلے میں ہیرا ایسے نہیں نکلتا ہے، مضبوط ہونا پڑتا ہے. خدا را میرا میسج یہ ہے، آج رات سے سٹارٹ کرو، چینج کرو، قربانی دو، اثار دو، نیت، اخلاص در نیت، یقین بے خدا، اعتماد میں نفس، ارزش علم وقت، استقامت صلاح. یہ 5 آج کر کے دیکھو. اگر نہ ہو میرا ٹیلیفون آپ کے پاس ہے، آپ بولے میں اپنا کام کرنا چھوڑ دوں گا، کیونکہ میں وہ سیلز مین ہوں کہ سردی کے موسم میں جا کر نارتھ پول پر فریج اور ایئر کنڈیشن بیچ کے آتا ہوں. آپ میں سے کوئی ویسا بندہ نہیں ہے کہ جو کہہ سکے میں قرآن پاک حفظ نہیں کر سکتا ہوں. 2 منٹ کا ٹائم ہے، 2 منٹ کا. بسم اللہ بسم اللہ. بہت دیر نکتا میں جتنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے چلیں. آپ ہے 2 منٹ کا
بسم اللہ بسم اللہ ایک جواب دے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لوگ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوں, لوگ کہتے ہیں میں پریشان, میں پریشان ہوں, میرا ذہن کمزور ہے, حافظہ بالکل نہیں ہے, ان سے میں بات کرتا رہا, میرا بھولنا بہت زیادہ ہے, میری مشکلات بہت زیادہ ہے, پریشانی بہت زیادہ ہے, میں قرآن کو حفظ نہیں کر سکتا ہوں, بچے بہت زیادہ ہے, بیویاں بہت زیادہ ہیں, ٹائم نہیں ہو رہا, کیا کروں, ٹائم ہی نہیں ہے. آج میں 5 طریقے میں ایک طریقہ بتاتا ہوں. اگر آپ لوگ یہ خود نہ کہتے کہ میں یقیناً ایک قرآن پاک حفظ کروں گا وہ بھی 1 سال میں کروں گا, نہیں, میں چھوڑ کے نکلتا ہوں یہاں سے. چل آپ تصور کریں کہ یہ سارے مسائل, آپ سے غلطی ہو گئی, دادگاہ نے کہا کہ قبلہ یہ پھانسی کا بندہ آپ کے لیے تیار ہے, لیکن مومن آدمی تھے نا, چربی مومن تھا, اس کو اپنے چیمبر میں بلا دیا, آ جاؤ بات سنو, میں نے چاہتا ہوں ایک جوان چڑھ جاؤ اوپر, ایک ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں, یہ قرآن پکڑو, حفظ کرو, آ جاؤ, چھوڑ دوں گا. مجھے صاحب کیا کرے گا, کیا کرے گا, آپ کو حاضر نہیں, آپ کیا کریں گے, آپ کو بھولنا ہے, آپ کیا کریں گے, بچے زیادہ آپ کیا کریں گے, بیویاں زیادہ آپ کیا کریں گے, سب نے کہا حفظ کریں گے. صاحب میں موت سے ڈر کر حفظ نہ کروں, معاذ اللہ, موت تو آنی ہے, اگر پھانسی سے بچ گئے حادثے میں مر جائیں گے, کوئی مار دے گا, موت آنی ہے, اٹل ہے, موت تحفے مومین ہے, موت ملاقات با خدا ہے, موت ہجرت ہے, دنیا فانی, دنیا باقی ہے, موت سعادت ہے ہمارے لیے, اس سے ڈر کے ہم کرے کیا نہ بابا, اس لیے کرے کہ یہ آئین اسلام ہے, منشور انسانیت ہے, نور الہی ہے, الفاظ خدا ہے, اسلام حفظ کرے, یہ بھی مردانگی. میں یہی پر ختم کرتا ہوں, جو اور بھی طریقے سے میں یہی ختم کرتا ہوں اس امید کے ساتھ. برادر عزیز, آج رات کو مت سونا جب تک کہ ایک چھوٹا سورہ سورہ کوثری کو نہ ہو, کوشش کر کے دیکھنا انشاءاللہ, اور آپ دیکھیں اس کے کیا فائدے ہیں. اگر قبول کیا ایک سبب دے, برائے شفا مریضان, امن یجیب المضطر اذا دعاه, برائے بخشش والے, امن یجیب المضطر اذا دعاه, برائے صحابی معظم امن یجیب المضطر اذا دعاه, برائے نوید شفا اسلام, امن برائے قبری دعا عبادت, دنیا کا آسان ترین کام قرآن کو حفظ کرنا, قرآن پاک کو حفظ کرنا. دنیا کا آسان ترین کام قرآن پاک کو حفظ کرنا, دنیا کا سب سے مشکل کام قرآن کو بھولنا, دنیا کا سب سے مشکل کام قرآن مجید کو بھولنا. اسلام کی, اور جنہوں نے یہ برنامہ رکھا ان کے سامنے کی بلند تر صلوات. برائے شفاعت امام رضا بالخصوص آیت اللہ بشیر نجفی بلند تر صلوات.